گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا, عیسائیوں میں آیا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے. تو اب وہ جو ایک آدمی کو چمگادڑ کھانے سے, یہ پتہ نہیں کس چیز سے, ڈاکٹروں کو پتہ ہوگا, بعض کہتے ہیں چمگادڑ کھانے سے ہوا ہے, تو وہ گلے ملا اور اس کو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا. لیکن اس کو بھی تو بعد میں پتا چلا, 15 دن بعد پتا چلا ہوگا مجھے کرونا ہو گیا, تو وہ بھی 20-25 لوگوں سے گلے ملا, اور جو جس سے ملتا رہا ہوتے ہوتے آج پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا ہے. تو بالکل اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہزاروں سال تک لڑکوں سے بدفعلی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں, لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ بھی کوئی چیز ہے. بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا نا, جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہے, تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ایک بچے کی شکل میں آیا اور ورغلایا کسی کو, اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوئی, لیکن شیطان نے اسے یہ کام کروایا, اور بالآخر آہستہ آہستہ جس نے یہ کام کیا اس کے دل سے غیرت نکلتی چلی گئی. وہ گندگی جو کروڑوں روپے دے کے بھی انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے جس کو نہیں پتا نا ان چیزوں کا, اس کو کروڑوں روپے بھی دیں اور کہیں کہ کسی سے ایسا ریلیشن قائم کرو, کہے گا بھائی یہ ممکن نہیں ہے, دل مائل نہیں ہوگا اس کا اس طرف. لیکن شیطان نے پہلی دفعہ یہ کام کروایا, پیسے دے کے یا کس طریقے سے انسانی شکل میں آ کے یا لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال کے, یا عین ممکن ہے اس قوم میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہو. تو پہلی دفعہ جس نے کیا دل پہ پتھر رکھ کے, طبیعت مائل نہیں, حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, لیکن اس کے باوجود, غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن جس کے ساتھ کیا, جس نے کیا, آہستہ آہستہ توبہ چونکہ کی نہیں, تو وہ اس غیرت کے خلاف کام کو, بے شرمی کے کام کے عادی ہو گئے. جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے, شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا, مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ تو شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے, لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم تو کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی, گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے, لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے, اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا, عیسائیوں میں آیا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے. اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی, اس کو پھیلایا گیا, ہوتے ہوتے سب اسی کلچر کے. پھر میرڈ لائف اور بغیر شادی کے لائف میں کوئی فرق نہیں, بلکہ شادی شدہ لائف کو لوگ بیوقوف سمجھنا شروع کر دی. اب گدھے گھوڑے ہوتے ہیں نا, گدھے گھوڑوں کا یہی ہے, تھوڑی دیر کا ایک ان کا ریلیشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ الگ, خواہش پوری ہوئی چھوڑ دیا اس کو. کچھ تھوڑا سا زیادہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا 6 مہینے کا, کسی کا سال کا, لیکن یہ کوئی لیگل تو نہیں ہے نا, لیگل تو نہیں ہے نا. بوائے فرینڈ باپ تو نہیں ہوتا نا, باپ تو وہی ہوتا ہے جس کی بیوی ہو اور اس سے اولاد پیدا ہوئی ہو. وہ الگ بات ہے, انہوں نے بوائے فرینڈ کو بھی باپ قرار دے دیا ہے, تو قرار دینے کو تو کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس میں اور لیگل باپ میں فرق کیا ہے. تبھی اسلام نے ایک دو ٹوک بات کی ہے, بھائی جو بوائے فرینڈ ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا. باپ کون ہوگا؟ الولد للفراش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس عورت کا شوہر اس بچے کا باپ ہوگا, بوائے فرینڈ باپ نہیں ہو سکتا. کہیں بھی کاغذ میں اس کا نام اسلام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ لیگل انلیگل میں فرق ختم ہو جائے گا نا. تو اللہ, میں مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دلائل کی انبار لگا دی ہیں, تو وہ بس بات کو ختم کرتا ہوں, پھر وہی افنجعل المسلمین کالمجرمین پہ آج بھی ختم ہو گئی آیت. تو پھر اگلے ہفتے آگے چلیں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے یہ والی آیت پڑھوں گا ہی نہیں, آپ نے یاد دلانا ہے, اگلی والی آیت پڑھنی ہے اگلے ہفتے. تو اب بات چلی ہے, تو انسان موت کے بعد کی زندگی کو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے, یہ بات ساڑی عقل نہیں آتی. تو ختم, بس فنش. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. مشرکین کہتے تھے بس یہی دنیا کی زندگی ہے, مریں گے جئیں گے, اور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ختم, فنش. تو
عقل سے بالا تر ہے, بعید ہے. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا دو چیزوں پہ غور کرو. نمبر ایک, یہ تمہاری عقل میں نہیں آ رہا کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, تو یہ کیسے عقل میں آ رہا ہے کہ اگر واقعی ختم ہی ہونا ہے تو اس کا مطلب اچھے اور برے کیا ہیں, برابر. پھر تو کوئی اچھا, حالانکہ ایک آدمی بوڑھے باپ کی خدمت کر رہا ہے, ایک انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, ایک جو ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے جس کو ساری دنیا اچھے کہتی ہے, وہ جت گیا اس میں. اور ایک آدمی ایک نمبر کا فراڈی, ہزاروں انسانوں کا قتل کر دیا اس نے, لیکن انجام دونوں کا کیا ہوگا, سیم. کیونکہ بسا اوقات دنیا میں سزا نہیں ملتی, بعض دفعہ بے گناہ کو ملتی ہے, گناہگار کی عزت ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ عالم الغیب نہیں ہیں, لوگوں کو کیا پتہ حقیقت کیا ہے. ایسے ایسے جرائم ہو رہے ہیں دنیا میں. ہم جب چھوٹے تھے نا, ایک کیس اس وقت سننے میں آیا تھا کہ ایک لڑکی نے باپ سے بھاگ کے کہیں چکر چلایا اور جو ہے نا وہ باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ, ابھی باتیں کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, بیان نہیں کرنی, بس منہ سے نکل گئی. تو باپ بیچارہ اتنا پریشان ہوا, حالانکہ اس نے بڑی عزت سے پالا تھا, صرف بوائے فرینڈ کے چکر میں باپ کے ساتھ یہ بدسلوکی. لیکن ہوا کیا ہے کہ بیٹی نے الٹا باپ کے خلاف کیس کر کے باپ کو بند کرا دیا. اب کیس تو کچھ بھی, جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں. آپ بتاؤ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی نا باپ کے دل پہ. لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اس باپ کی پکار دنیا کی کوئی عدالت نہیں سنے گی, کیونکہ عدالت کے پاس گواہ نہیں ہے, جج تو ظاہر کو دیکھتا ہے. یو کے میں ایک کیس ہوا ہے, وہ تو مجھے خود ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بیٹے نے جائیداد کے چکر میں مارنے کی کوشش کی, اور پتہ نہیں کہ جب نہیں ہوا تو کیس بنا کے بالآخر میں نے اس کو جب جیل کے اندر بھجوا دیا تو مجھے ترس آیا اس کے اوپر, میں نے اس کو بری کروا دیا. تو وہ پھر اس نے کوشش کی اور جب کامیاب نہیں ہوا تو مجھے اندر کروا دیا اس نے, پیسے کھلا کے وکیلوں کے. کیا ہوا مجھے پوری کہانی یاد نہیں ہے, پورا واقعہ یاد نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ اس باپ کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے کہ یار میں نے تجھ پر اتنا بڑا احسان کیا, تجھے رہا کروایا, تو پھر سے مجھے جیل میں بند کروا رہا ہے. آپ کو سننے میں تعجب ہوگا, لیکن دنیا میں اس سے بھی 20 گنا بڑے جرائم ہوتے ہیں, واقعات آتے رہتے ہیں, اور وہ دنیا کی عدالتوں کی پکڑ میں نہیں آتے. تو اس کا مطلب بھائی پھر اس کائنات کو بنانے والا تو بڑا ظالم ہے, اس نے تو کوئی حساب کتاب کا دن رکھا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ کیسے ہوں گے, افنجعل المسلمین کالمجرمین, تو تمہیں یہ کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سب برابر, ختم. یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے. لہذا اس کی عقل پہ ماتم کرو جو حساب و کتاب کا منکر ہے, اس کی عقل پہ ماتم مت کرو جو کہہ رہے مر کے مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہوں گے. دوسری بات, یہ جو تمہیں عجیب لگ رہا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے, تو اگر کائنات میں تم غور کرو گے تو یہ قابل عجیب چیز تمہیں عجیب لگے گی نہیں, اس لیے کہ اس سے زیادہ عجیب کام ہم کر چکے ہیں. مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی بنا چکے ہیں تمہیں. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, تو عجیب کام تھا کہ نہیں تھا؟ ابے دیکھو کیسے ہوتا ہے نا, ماں سے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آنکھ ناک سب کچھ پیدا ہو کے باہر آ کے دودھ بھی پی رہا ہے, پھر ہنس رہا ہے, کھیل رہا ہے, پھر چلتا پھرتا, عجیب. اور پھر کوئی کہہ سکتا ہے یہ دوبارہ مٹی ہو جائے گا؟ وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے کہہ رہے ہیں. پھر دوبارہ کیا کر دیا, مٹی. تو اللہ فرماتے ہیں جو مٹی سے بنا کے مٹی کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے, غور کرو گے تو عجیب رہے گی نہیں. تو کیسے دلائل دیے, تو عقل مندوں کی سمجھ میں یہ دلائل آ جاتے ہیں. احمق اور بیوقوف جو شہوت پرست ہیں, جو چاہتے ہیں ہماری عیاشی میں خلل واقع نہ ہو, ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی.